ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز جنگل کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں میں ایک یتیم لڑکی رہتی تھی جس کا نام سارا تھا۔ سارا بہت بہادر اور ہونہار تھی، لیکن اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتی تھی اور گاؤں کے لوگوں کی مدد کر کے اپنا گزارا کرتی تھی۔ ایک دن سارا جنگل میں لکڑیاں چننے گئی۔ جب وہ جنگل کے گہرے حصے میں پہنچی تو اچانک اس کی نظر ایک بہت ہی بڑا اور عجیب سا خربوزہ پر پڑی۔ خربوزہ اتنا بڑا تھا کہ سارا حیران رہ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ شاید یہ خربوزہ قدرت کا کوئی عجیب تحفہ ہے۔ سارا نے اسے ہاتھ سے چھوا اور جیسے ہی اس نے خربوزے کو تھپتھپایا، خربوزے کی جلد ہلکی سی چمکنے لگی۔ اچانک خربوزہ خود بخود کھل گیا اور اندر ایک روشن، خوبصورت گھر ظاہر ہوا۔ یہ گھر نہایت شاندار تھا۔ دیواریں نرم ریشم کی طرح تھیں اور ہر چیز چمک رہی تھی۔ دروازے سنہری تھے اور کھڑکیوں میں رنگین شیشے لگے تھے جو روشنی میں جگمگا رہے تھے۔ سارا حیرت کے عالم میں گھر کے اندر گئی تو دیکھا کہ وہاں ہر چیز موجود تھی۔ ایک نرم بستر، خوبصورت فرنیچر اور کھانے پینے کا وافر سامان۔ سارا کو یہ سب کچھ خواب جیسا لگ رہا تھا، لیکن یہ حقیقت تھی۔ خربوزے کا یہ جادوئی گھر صرف سارا کے لیے تھا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور گھر سارا کی ہر ضرورت پوری کرنے لگا۔ جب سارا کو کھانا چاہیے ہوتا، کھانا خود بخود میز پر آ جاتا۔ جب وہ تھک جاتی، بستر نرمی سے اسے صلا دیتا۔ ایک دن گاؤں کے لوگ سارا کو ڈھونڈنے نکلے کیونکہ وہ جنگل میں گئی تھی اور واپس نہیں آئی تھی۔ جب وہ جنگل کے اس حصے میں پہنچے جہاں سارا خربوزے کے گھر میں رہ رہی تھی تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ گاؤں کے لوگوں نے کبھی ایسا گھر نہیں دیکھا تھا۔ سارا نے گاؤں والوں کو اپنے جادوئی خربوزے کے گھر کی کہانی سنائی اور انہیں بتایا کہ یہ گھر صرف اس کی محنت اور ایمانداری کا انعام ہے۔ گاؤں کے لوگ بہت خوش ہوئے اور سارا کو دعائیں دینے لگے۔ سارا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جادوئی گھر میں رہتے ہوئے گاؤں کے تمام یتیم بچوں کی مدد کرے گی۔ اس نے اپنے نئے گھر کو سب کے لیے کھول دیا اور ہر یتیم بچے کو وہاں پناہ دینے لگی۔